سچائی، دیانتداری، ایمانداری وہ جوہر ہے، جب جوہر کسی شخصیت میں آ جاتا ہے تو اس میں نکھار اللہ تعالیٰ پیدا فرما دیتے ہیں۔ رزق کی فراوانی اور رزق میں برکات اللہ تعالیٰ دیانتداری، سچائی اور تقوی پر عطا فرماتے ہیں۔ قاضی ابو بکر بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار انصاری کے حالات میں لکھا ہے کہ ایسے حالات بن گئے کہ کھانے پینے کو کچھ نہ رہا، مکہ مکرمہ میں آ گئے، مکہ مکرمہ میں رہنے لگے، آخر بھوک سے تنگ آ کر گھر جا رہے تھے، راستے میں ایک موتیوں والا ہار ملا۔ وہ ہار ایک تھیلی کے اندر بند تھا اور وہ تھیلی بھی ریشم کی تھی، اور اس تھیلی کے اوپر جو پھندنے تھے وہ بھی ریشم کے تھے۔ بازار انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تھیلی لی، گھر میں چلے گئے، جا کے دیکھا تو بڑا قیمتی موتیوں کا ہار ہے۔ اب وہ موتیوں کا قیمتی ہار، اور حالات یہ ہے کہ بھوک اور پیاس ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، فاقوں کی حالت ہے۔ اس حالت کے اندر تقوی اختیار کیا، سچائی اور دیانتداری اور ایمانداری کا مظاہرہ کیا۔ ایک آدمی آواز لگا رہا ہے کہ جو آدمی میری تھیلی گم ہو گئی ہے، اس میں ہار ہے، جو اسے واپس کرے اسے 500 دینار دوں گا، 500 سونے کے سکے۔ انہوں نے اب دل میں آئی کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خیال آیا کہ جس دین متین اور جس اسلام پر میں چل رہا ہوں وہ دیانتداری کا درس دیتا ہے، سچائی کا درس دیتا ہے۔ انہوں نے اسے بلایا، اس سے نشانیاں پوچھیں، اور ساری نشانیاں پوچھ کر وہ ہار اس بوڑھے میاں کو دے دیا۔ اس آدمی نے ہار لیا، ہار لے کر وہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یہ 500 دینار انعام میں تو لے لے۔ اب لینا بھی جائز ہے، وہ خود دے رہا ہے شوق سے، اور اعلان کر رہا ہے کہ 500 دینار دوں گا۔ یہ فرمانے لگے اپنی نیکی کو ہم لوگ بیچا نہیں کرتے۔ کیسی صداقت اور کیا ایمان کی سطح ہوگی کہ ہے کچھ نہیں، فاقے ہیں، اور 500 دینار، 500 سونے کے سکے حلال ہیں، جائز ہیں، اور وہ خود دے رہا ہے۔ نہیں لیا، فرمان لگے نیکی کو بیچا نہیں کرتے۔ وہ لے کے چلا گیا۔ یہ کچھ دنوں بعد سمندر کا سفر شروع کیا، کشتی ٹوٹ گئی، ایک تختے پہ رہے، ایک کنارے تختہ لگا۔ اس بستی میں گئے تو جا کر مسجد میں چلے گئے، قرآن پڑھنے لگے۔ لوگوں نے دیکھا یہ قرآن پڑھ رہا ہے، لوگوں نے کہا آپ ہمیں قرآن پڑھائیں، ہمارے بچوں کو، یہ قرآن پڑھانے لگے۔ ایک عرصہ گزرا، انہیں خطاطی بھی سکھائی، قرآن بھی پڑھایا۔ بڑا مقام اور عزت اور احترام اللہ نے دیا۔ وہ لوگ کہنے لگے ہمارے ہاں ایک یتیم بچی ہے، ہم اس بچی کا آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ یہ فرمان لگے میری عمر نہیں ہے نکاح کی۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ سے نکاح کرنا ہے۔ نکاح کر دیا۔ جب وہ بچی کو لے کے آئے رخصتی کے لیے تو انہوں نے جب دیکھا تو اس بچی کے گلے میں ہار، اور یہ ہار دیکھنے لگے، وہ کہنے لگے آپ نے تو بچی کا دل توڑ دیا۔ انہوں نے انہیں قصہ سنایا کہ یہ وہ ہار ہے جو ہار مجھے مکہ میں ملا تھا، اور یہ ایسے ایسے واقعہ ہوا، اور میں نے ایسے یہ ہار واپس کیا۔ ان لوگوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فرمانے لگے اس بچی کا باپ تھا وہ، اور وہ اپنی زندگی میں یہ کہتا رہا مجھے ہار واپس کرنے والے شخص جیسا ایماندار آدمی نہیں ملا۔ اگر مجھے ایسا ایماندار شخص مل جاتا یا وہ مل جاتا، میں بچی کا رشتہ اس سے کر دیتا۔ تو بازار انصاری فرماتے ہیں وہ ہار
یوں میری بیوی کے پاس آ گیا، اللہ نے 2 بچے دیے، بیوی فوت ہو گئی، وہ 2 بچے بھی فوت ہو گئے۔ فرماتے ہیں وہ ہار میں نے 1,00,000 دینار میں فروخت کیا، 1,00,000 دینار میں وہ ہار فروخت ہوا۔ یوں اللہ تعالیٰ سچے آدمی کی مدد فرماتے ہیں، جہاں سے وہم و گمان نہیں ہوتا وہاں سے اللہ روزی دے دیتے ہیں۔ اور کہاں 1,00,000 دینار، ساری زندگی کمائی کرتے کرتے مر جاتے ہیں لوگ، 1,00,000 سونے کے سکے اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید سورہ اعراف پارہ نمبر 9 دوسرا رکوع ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی بات ارشاد فرمائی، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ہم ان کے اوپر آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں کھول دیں گے، ان کے اوپر لفتحنا، ہم کھول دیں گے ان کے اوپر، علیہم برکات من السماء والارض۔ یہ 2 شرطیں لگائی ہیں، اگر بستیوں والے ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں۔ ایمان اور تقوی یہ 2 چیزوں کی شرط ہے، یہ 2 چیزیں آ گئیں، آسمانوں اور زمینوں کی برکتیں اللہ کا وعدہ ہے کھول دیں گے۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ آج سچائی، دیانتداری، امانت داری بہت کم دیکھنے میں ملتی ہے۔ یہاں تو ہر ایک کی کوشش ہے کہ کیسے میری مٹھی گرم ہو جائے، میری جیب گرم ہو جائے، کیسے میں ساری دولت اکٹھی کر لوں۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کو سونے کا ایک میدان مل جائے، وادی بھری ہوئی مل جائے، وہ یہ خواہش کرے گا ایک اور مل جائے، یہ خواہش بڑھتی چلی جائے گی، اور انسان کا پیٹ قبر کی مٹی بھرے گی، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ تو زمین و آسمان کی برکات کھولیں گی تقوی کے اوپر، ایمان اور تقوی، ایمان اور تقوی۔ قرآن کریم فرقان حمید میں جہاں دیکھیں یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ایھا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ بار بار اس کا تذکرہ ہے۔ ایمان اعمال صالح، ایمان اعمال صالح۔ ایمان کے ساتھ اگر اعمال صالح نہ ہو تو یہ ایمان بندے کو وہ نفع نہیں دے گا جو ایمان سے نفع مطلوب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کتنی آیات ہیں۔ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ تقوی کہتے ہیں گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارنا، یہ تقوی ہے۔ پرہیزگار بن جاؤ، پرہیز کرنے لگ جاؤ۔ جیسے ڈاکٹر کہتا ہے کہ یہ چیزیں ہیں، ان سے تو نے پرہیز کرنا ہے، یعنی ان سے بچ کے چلنا ہے۔ دل کا مریض ہے تو چربی والی چیزیں نہیں کھانی، شوگر کا مریض ہے زیادہ میٹھی چیزیں نہیں کھانی، ان سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے۔ یہی بات اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، نافرمانی سے بچو۔ تقوی کا معنی نافرمانیوں سے بچو، گناہوں سے بچو۔ ہمارے ہاں جو نماز پڑھنے والا 5 وقت بن جاتا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ بڑا نیک آدمی ہے، بڑا متقی، حالانکہ یہ تقوی والا نہیں ہے۔ متقی وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے، کسی چیز میں آپ چیزیں ڈالتے جائیں، نیچے اس کے سوراخ ہو، اوپر سے آ رہی نیچے سے نکل رہی ہیں۔ اگرچہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، ذکر کرنا یہ نفع دے گا، لیکن تقوی نہیں ملے گا۔ تقوی گناہوں کے چھوڑنے سے ملے گا۔ کوئی بھی گناہ بذات خود چھوٹا نہیں ہوتا،
اور نہ کوئی نیکی بذات خود چھوٹی ہوتی ہے. ہر گناہ اپنے اندر نحوست رکھتا ہے، خواہ گناہ چھوٹا ہے خواہ گناہ بڑا ہے، اس گناہ کی نحوست ہے، اس گناہ کے اندر بدبو ہے، اور ہر نیکی کے اندر خوشبو ہے، ہر نیکی کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرب ہے. یہ مقامات قرب یوں ہی نہیں ملا کرتے، یہ جہد مسلسل ہے. یہ 2-4 دن کی بات تو ہے نہیں، جب تک سانس ہے چانس ہے یہ مسلسل محنت ہے. اور میری اور آپ کی جنگ شیطان سے موت تک جاری ہے. شیطان سے میرا اور آپ کا میچ پڑا ہوا ہے. بعض جلدی سمجھ آ جاتی ہے میچ سے، آج کل میچ بہت دیکھے جاتے ہیں. تو یہ مقابلہ ہے میرا، اور جسے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ دشمن نہیں ہے جو چھپ کے وار کرے گا، کھلم کھلا واضح دشمن ہے. اس سے بچ بچ کے چلنا ہے، اور موت تک وہ اپنا وار کرے گا. اس کی کوشش ہے کبھی کسی طریقے سے کبھی کسی طریقے سے وہ اپنے وار کرتا رہے گا. اور جب تک بندہ استغفار کرتا رہے گا اللہ تعالیٰ کا محبوب بنتا رہے گا. توبہ کرتا رہے، ہر آن ہر گھڑی روزانہ توبہ کریں، روزانہ توبہ کریں. کبھی یہ نہ سمجھے پتہ نہیں کیڑے گناہ دی سزا ملی. یہ جملہ بڑا انتہائی غلط ہے. ہر وقت گناہ ہو رہے ہیں اور ہم تو سراپا گناہ ہیں. حدیث میں آتا ہے کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، سارے بنی آدم خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سے بہترین توبہ کرنے والے ہیں. اس لیے توبہ کرتے رہیں، اور سچائی، دیانتداری، ایمانداری اس کو اپنا شعار بنا لیں. وہ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمارے جب ہم پڑھتے تھے دوسری کلاس میں ہوتا تھا. یہ واقعہ ان کی سچائی کا واقعہ، چھوٹی کلاسوں سے سچائی سکھائی جاتی تھی کہ والدہ نے وہ کپڑوں کے اندر پیسے سی دیے، راستے میں ڈاکوؤں نے لوٹا، اور ڈاکوؤں نے سب سے تلاشی لے کے مال اکٹھا کیا. ان سے پوچھا تیرے پاس کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس پیسے ہیں. تلاشی لو تو کچھ نہ نکلا. وہ ڈاکو سردار کے پاس لے گئے، یہ بچہ ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہے. یہ کہتا ہم تلاشی لیتے ہیں کچھ نہیں نکلتا، یہ کہتا میرے پاس پیسے ہیں. تو ڈاکوؤں کے سردار نے پوچھا تو فرمانے لگے عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے کپڑوں میں میری والدہ نے دراہم سی دیے تھے، اور میری والدہ کی نصیحت ہے کہ بیٹا سچ بولنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا. وہاں خاموش بھی رہ جاتے تو پیسے بچ جاتے. لیکن پھر عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کیسے بنتے؟ وہ جب دیکھا گیا تو واقعی اس میں سے پیسے دینار درہم نکلے. تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا یہ چھوٹا بچہ ہو کے سچ بولتا ہے اور ہم لوگوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. وہ سردار توبہ طائب ہوا، سارے ڈاکو توبہ طائب ہوئے. ایک سچائی کے جملے نے لوگوں کو توبہ پہ کھڑا کر دیا. تو اس لیے سچائی کو ہم شعار بنا لیں. ہم سچ بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، حد الوسع دیانتداری کا مظاہرہ کریں گے، کبھی بے ایمانی نہیں کریں گے. کسی کی چیز چاہے کتنی قیمتی مل جائے ہم اسے واپس کریں گے. جیسے بزار انصاری رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنایا کہ قیمتی ہار ملا اور فاقوں کی حالت میں ملا، لیکن انہوں نے وہ فاقوں کی حالت کو ترجیح دی اور وہ ہار اس مالک کو واپس کر دیا، اور اس مالک سے 500 دینار انعام میں بھی نہیں لیے. کیا وہ لوگ اپنی نیکی کو بیچا نہیں کرتے، نیکی کا بدلہ نہیں لیتے. نیکی ہم نے اللہ کے لیے کی ہے اور ہم اللہ سے ہی اس کا بدلہ چاہتے ہیں. اور پھر وہ ہار اللہ نے کیسے انہیں واپس کیا، اور پھر وہ ہار 1,00,000 دینار میں فروخت ہوا.
تو نیکی کبھی بھی انسان کو پشیمانی کا سبب نہیں بناتی. نیکی کرے گا اور ذلیل ہوگا یہ نہیں ہو سکتا. سچائی کا اہتمام کرے گا اور یہ رسوا ہو جائے یہ نہیں ہو سکتا. ان الصدق ینجی، سچ نجات دیتا ہے، والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو اس لیے دیانتداری، سچائی، امانت داری، یہ ہم لوگ خود بھی اس کا اہتمام کریں اور اپنے گھروں میں بچوں کو بھی یہ باتیں عملاً سکھائیں. بعض لوگ اس کا درس دیتے ہیں بچوں کو کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، سچائی کا اہتمام کرنا ہے. کوئی باہر آ جائے تو کہتے ہیں بیٹا کہہ دو گھر میں نہیں ہے. یا فون پہ گھر بچوں کے سامنے بچے اثر لیتے ہیں، دیکھتے ہیں بات کچھ کر رہا ہے، کہتا ہے میں فلاں جگہ پہ ہوں، حالانکہ گھر بیٹھا ہوتا ہے. بچہ کہتا ہے بابا جی تو گھر میں بیٹھے ہیں اور فون پہ کہہ رہے ہیں میں فلاں جگہ پہ ہوں. ہر حال میں سچائی کا دامن تھامے رکھنا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی عزتیں مقدر فرما دیں گے. کیوں جی، کوشش کریں گے نا جی. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر